नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका खैर मक़दम है, वालिहाना इस्तक़बाल है। आप देख रहे हैं अपना महबूब प्रोग्राम राह नजात। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। इस स्टूडियो और प्रोग्राम की रौनक को दुबाला कर रहे हैं मारूफ मुफ़क्किर और दानिश्वर, फाउंडर एंड डायरेक्टर रूहानी मरकज़ सहारनपुर जनाब मजाज़ुल हक़ साहब। मिलकर इस्तक़बाल करते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। खुश आमदीद मजाज साहब, पुरतुबा खैर मक़दम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नाज़रीन आप सबका भी एक बार फिर भरपूर इस्तक़बाल आपके अपने प्रोग्राम में जादू और आसिब की हकीकत। यह है हमारा आज का मौज़ूए गुफ्तगू। नाज़रीन हम ये देखते हैं कि कुरान पाक में इन दोनों चीज़ों के बारे में, चाहे वो जादू हो चाहे वो जिन्नात हो, इन तमाम के बारे में कुरान पाक में कई मकामात पर आयात मौजूद हैं। और ख़ास तौर पर अगर हम बात करते हैं जादू की तो सूरह बकरा में बहुत तफसील से दो फरिश्तों का नाम लेकर अल्लाह ताला ने इसके बारे में बताया है कि हारूत और मारूत ये दो फरिश्ते ऐसे हैं जो कि बाबुल में उतारे गए और ये लोगों को जादू सिखाते थे। हुआ यूं कि एक दिन अल्लाह ताला ने आसमान दुनिया का पर्दा हटाया तो गुनाहों में मुब्तला बंदों को देखकर, अल्लाह की नाफरमानी में मुब्तला इंसानों को देखकर फरिश्तों को बड़ी हैरत हुई और उन्होंने कहा कि या अल्लाह, ये तेरी मखलूक तेरी गुनाहों में मुब्तला है, तेरी नाफरमानी में मुब्तला है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि चूंकि इनमें अव्वल तो ये है कि तुम्हें मेरा कुर्ब हासिल है, तो मेरे कुर्ब की वजह से भी तुम जो है वो गुनाहों से बचे रहते हो। दूसरे फरिश्ते वैसे भी मासूम अल ख़ता हैं। तीसरी बात जो अल्लाह ताला ने कही कि इनमें चूंकि नफसानी ख्वाहिशात हैं, तुम्हारे अंदर ये ख्वाहिशात नहीं हैं, तो कौन है जो किसी इम्तिहान के लिए ख़ुद को पेश कर सकता है। तीन फरिश्ते आगे बढ़े जिनमें एक फरिश्ता वापस लौट गया। उसने कहा अल्लाह, मैं इस लायक नहीं हूँ। लेकिन हारूत और मारूत ये दोनों अल्लाह के हुक्म से इंसानी रूप में जज्बात और नफसानी ख्वाहिशात के साथ बाबुल में उतारे गए और वहाँ जाने के बाद ये लोगों को जादू सिखाया करते थे। जैसे सूरह बकरा में भी है कि ये इस तरह से जादू सिखाते थे जिससे ये शौहर और बीवी के दरमियान तफरका डाल दें। लेकिन वो ये भी कहते थे कि हम अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश हैं, हम फितना हैं, हमारी पैरवी ना करो। तो कुरान पाक में जादू के बारे में मुख्तलिफ मकामात पर मिलता है। इसी तरह आपको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या भी याद होगा, उसके बारे में इंशाअल्लाह तफसील से हम रहनुमाई लेंगे मजाज साहब से। लेकिन उससे पहले जो ये जादू की हकीकत है मजाज साहब, जादू को हम ये देखते हैं कि हमेशा ये शर के लिए इस्तेमाल होता है, ये मनफी कामों के लिए, बुरे कामों के लिए इस्तेमाल होता है। जादू कभी भी किसी नेक मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। तो ये जो जादू है इसकी हकीकत क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जादू असल में कुरान में जादू को सहर कहा गया है। सहर कहते हैं कोई ऐसी चीज़ जो दिखाई जा रही हो और वो असल में वो ना हो, मतलब नज़रबंदी। आपको जो भी आपने जिक्र किया है, फ़िरौन के दरबार में जो जादूगर आए थे, उन्होंने जब वो रस्सियाँ डाली तो वो थी तो रस्सियाँ साफ नज़र आ रही थी। ये है असल में नज़रबंदी। इसे सहर कहा जाता है कि जो चीज़ हो वो नज़र ना आए, जो नज़र आए वो चीज़ असल में हो ना। तो ये दिमागों को मतलब यह है कि माउव कर दिया जाता है और कैप्चर कर लिया जाता है और फिर वो जो चीज़ दिखाना चाहता है जादूगर वो देखता है, देखने वाला असल चीज़ नहीं देख पाता। जादू हक़ है और कुरान में इसका जगह जगह जिक्र आया है और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जादू होना भी बुखारी और मुस्लिम शरीफ दोनों में इसका जिक्र है। असल में मसला ये है कि जो जिन्नात का जो जिक्र हमने किया है शुरू में, जिन के मामले में भी कुरान में तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी सूरत उतारी है, सूरह जिन। और ये सूरह हिज्र में अल्लाह ने 26 से 27 नंबर आयत में बात कही है कि मैंने इंसान को सड़ी हुई काली खनखनाती हुई मिट्टी से पैदा किया। इससे पहले जिन्नात को बिना धुएं की लौ वाली आग से पैदा किया। सूरह कहफ की 50 नंबर आयत में अल्लाह ने कहा है कि शैतान जिनों में से था। अब आप ये देखें कि जिन्नात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने छूट दी हुई है क़यामत तक कि वो लोगों को बरगलाएं, नुकसान करें। अब लोगों को बचना और बचने का तरीक़ा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता के गए। तो जादू की हकीकत ये है कि हमें जो चीज़ दिखाई जा रही है वो असल में वो ना हो और हमें जो दिखे वो
کوئی اور ہی چیز ہو. یہاں سوال ہے مجاز صاحب، جیسے کہ فرعون کے دربار میں جادوگر گئے اور جیسے آپ نے کہا کہ اپنی اپنی رسیاں ڈال دی، چونکہ یہ فریب نظر تھا، نظر بندی تھی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو عطا کیا تھا وہ ایک معجزہ تھا. ان کا جو عصا تھا جب زمین پر انہوں نے ڈالا تو ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا اور ان تمام رسیوں کو جو سانپ کی صورت میں نظر آ رہے تھے وہ نگل گیا. تو یہاں یہ جو جادو ہے اور معجزہ ہے، ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہے؟ اصل میں جادو جو ہے نا وہ تو نظر بندی ہے، اور معجزہ جو ہے وہ ایک نعمت ہے نبیوں کے لیے، نبیوں کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے. لیکن دونوں ہی چیزیں بنا اللہ کے حکم کی نہیں ہو سکتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار مطالبہ کیا جاتا تھا معجزات دکھانے کا، لیکن حضور نے یہی بات کہی کہ میں اللہ کے حکم کے بنا کچھ نہیں دکھا سکتا. ایسے ہی جادو کا معاملہ ہے. قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ انعام میں یہ بات کہی 112 نمبر آیت میں کہ ہر نبی کے دشمن جن اور انسان دونوں میں سے پیدا کیے، لیکن وہ آزمائش کی وجہ سے اللہ کے حکم کے بنا وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ نبیوں کو پکا کرنا تھا، درجے بلند کرنے تھے ان کے، مطلب ان کی بھی ایک آزمائش کا حصہ تھا کہ ان کے دشمن جن پیدا کیے اللہ نے، اور وہ انہیں پریشان کرتے تھے اور وہ اس پہ صبر کرتے تھے، جس سے کہ لوگوں کے لیے سنت بن جائے صبر کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ کو مبعوث کیا گیا تمام جنوں انس کے لیے. جن کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو، جی، جو مخلوق چھپی ہوئی ہیں پردے میں ہیں وہ جن کہلاتی ہیں، اور انس کہتے ہیں تمام سانس لینے والی مخلوق کو. صرف انسانوں کے لیے انس نہیں آیا، بلکہ جتنی بھی مخلوق ہے سانس لینے والی تمام چیز مخلوق کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے. اس میں یہاں ایک سوال اور ہے، اس سے پہلے کہ ہم جنات اور آصف کی طرف بھی بڑھیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جادو کی حقیقت کو آشکار کرنا تھا یا اس کے بارے میں لوگوں کا یقین پختہ کرنا تھا کہ ایسا ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ ایک یہودی تھا جس کی بیٹیوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا. رسول اللہ بیمار ہو گئے اور کسی طرح سے شفا نہیں مل رہی تھی. حضرت جبریل امین سورہ معوذتین قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق، یہ 11 آیات لے کر نازل ہوئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچھونے کے نیچے سے ایک رسی ملی جس میں 11 گاٹھیں لگی ہوئی تھیں. حضرت جبریل علیہ السلام جیسے ہی یہ دونوں صورتیں پڑھتے گئے، ہر آیت پر ایک گانٹھ کھلتی گئی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے بعد پڑھ لینے کے بعد پوری طرح شفا یاب ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے جہاں دنیا میں ایسی چیزیں اپنے حکم سے بنائی ہیں، چاہے وہ خیر ہے چاہے شر ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو اس کا کاٹ یا اس کا توڑ بھی ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک چیز کہلاتی ہے سحر سفلی، کالا جادو. تو یہ کالا جادو کیا ہے مجاز صاحب؟ اور کالا جادو یا جادو اگر کوئی کسی کے لیے کرتا ہے، اسے نقصان پہنچانے کے لیے کرتا ہے، تو اس کی سزا کیا ہے یا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں کیا رکھا ہے؟ اصل میں دیکھیے یہ حدیث پاک سے بھی ثابت ہے کہ جادو کرنا اور کرانا دونوں حرام ہیں. وہ کالا جادو کہہ دینا وہ اصل میں یہ سمجھیے آپ سفلی لمبی کہلاتا ہے، اور لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ نام رکھ دیے گئے جس سے کہ لوگوں کے دل و دماغ پہ ایک دہشت ہو. آپ یہ دیکھیں کہ جادو ہوتا بھی ہے. سانپ کے منہ میں زہر کس نے رکھا؟ اللہ نے. اور مدھو مکھی کے منہ میں شہد کس نے رکھا؟ اللہ نے. تو تمام شر اور تمام جتنی بھی خیر کی چیزیں ہیں سب اللہ کی طرف سے آتی ہیں. اب ان میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں جتنی بھی شرعی آزمائشیں ہیں ان سے بچے کیسے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ جادوگر کچھ نہیں کر سکتا، یا میاں بیوی میں لڑائی کرا سکتا ہے اور یا خوف میں مبتلا کر سکتا ہے. جادو آپ یہ دیکھیں کہ جادوگر کے کام ہی یہی ہے کہ وہ میاں بیوی میں جدائی کراتا ہے. جو ہاروت اور ماروت کا قصہ آپ بیان کر رہی ہیں سورہ بقرہ 102 نمبر آیت میں ہے، اس میں یہی کہا کہ جادو سیکھنے کے بعد لوگ میاں بیوی میں جدائی پیدا کرتے ہیں. اصل میں ہمیں اتنی کمزوری آ گئی ہمارے ایمان میں کہ ہم معاشرے میں جب زندگی گزارتے ہیں، ذرا سی کوئی تکلیف ہو، ذرا سا کوئی دکھ ہو، میرے پاس آنے والوں کا ہجوم ہے ماشاءاللہ لوگوں کا. لیکن کیسے ہی پڑھا لکھا ہو، کیسے ہی مذہب کا ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، کوئی ہو، آنے والوں میں کسی کی بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا تو یہ کہتے ہیں رشتہ بندھوا دیا. کسی کی اولاد نہیں ہو رہی تو کہتے ہیں کہ جی کوک بندھوا دی. کسی کا کاروبار نہیں چلتا یا نوکری نہیں لگتی یا جاب مطلب بہت ٹرائی کے بعد بھی انکریمنٹ نہیں ملتا تو وہ کہتے ہیں جی ہمارا رزق بندھوا دیا. کسی کے بیٹے نہیں ہو رہے کہ جی بیٹے بندھوا دیے. کوئی بیمار ہے کہ جی ہمیں جادو سے بیمار کرا دیا گیا. کوئی مر گیا رشتہ دار کہ جی جادو. اصل میں بات یہ ہے کہ دوسروں پہ اپنی ناکامیوں کو دوسروں پہ تھوکنا، اپنے دکھوں کا الزام دوسروں پہ لگانا، یہ بھی ایک جادو کی شکل ہے.
قرآن میں اللہ رب العزت نے ان سب چیزوں کے لیے خود کلیم کیا ہے. آپ یہ دیکھیں قرآن میں اللہ نے کہا کسی کو بیٹے دوں, کسی کو بیٹی دوں, کسی کو دونوں دوں, کسی کو بانجھ رکھوں میرے ہاتھ میں. اللہ کسی کو اولاد دینا چاہے اور کوئی جادو سے اس اولاد کو بندھوا دے, نہ ہونے دے, تو معاذ اللہ, اللہ تو چھوٹا ہوا, جادوگر بڑا ہوا. ایسے ہی روزی کے بارے میں اللہ رب العزت یہ کہتے ہیں کسی کو زیادہ دوں, کسی کو کم دوں, کسی کو فراغ کر دوں, کسی کی تنگی میں. اگر جادوگر روزی بندھوا دے تو اللہ کہاں رہ گئے, پھر بہت کمزور ہوئے اللہ معاذ اللہ. اسی طرح سے بیماری کا معاملہ ہے. شفا کے بارے میں اللہ کہتے ہیں شفا دینے والا میں. موت کے بارے میں اللہ یہ کہتے ہیں کہ موت دینے والا میں. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو معاشرے میں پھیلا دی گئیں, اپنی دکانیں بنا لی گئی جس سے کہ معصوم عوام کو ایکسپلائٹ کیا جا سکے. بات اس ٹائم ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں کا ذہن کھولنا. اگر یہ واقعی اس طرح کے معاملے ہوتے اور جس طرح کے تعبیر گنڈے اور جس طرح کے عملیات ہمارے معاشرے میں رائج ہو گئی, سعودی میں کیوں نہیں ہے؟ وہاں کے لوگوں پہ جادو نہیں ہوتا. اصل میں یہ لوگوں نے معصوم عوام کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے چیزیں پھیلا دی. میرے پاس آنے والوں میں آپ یہ دیکھیں کہ اب تک لاکھوں لوگوں کو میں مل چکا ہوں گا. چند لوگ ایسے آئے ہیں جو واقعی حقیقت میں سحر زدہ تھے یا جن پہ جنات کا کوئی اثر تھا, ورنہ تمام لوگوں کو صرف شک تھا اور وہ اسی وجہ سے خوف میں مبتلا تھے. شیطان کا کام ہی یہی ہے, اصل میں جادوگر کا کام ہی یہی ہے کہ وہ دماغ پہ جو ہے نا وہ قابو کرتا ہے دماغ کو. اندر نہیں داخل ہو سکتا شیطان یا جن کبھی بھی, انسان کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. جنات جو ہیں یہ خود بخود جادوگروں کی مدد کرتے ہیں, ان پہ قابو بھی نہیں کیا جا سکتا. جنات کے بارے میں جیسے ابتدا میں آپ نے بیان کیا مجاز صاحب کہ انسانوں سے پہلے اس زمین پر جنات تھے اور بڑے سرکش تھے, بڑے نافرمان تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے جو ہے وہ اس زمین کی جو خلافت عرضی ہے یا نیابت ہے یا ان کا جو اقتدار تھا وہ چھین کر بنی نوع انسان کو دے دیا گیا. اب یہاں جنات کے ہاتھ سے جب یہ اقتدار گیا ہے تو یقینی طور پر وہ اپنے بعد جو آنے والی مخلوق ہے اس سے کچھ نہ کچھ پرخاش تو وہ رکھتے ہی ہے. اچھے بھی ہوتے ہیں, برے بھی ہوتے ہیں. جس طرح انسانوں میں اچھے لوگ ہیں اسی طرح برے بھی ہوتے ہیں. جنات کی بھی جو حقیقت ہے اس میں بھی خیر بھی ہے, شر بھی ہے. ہم دیکھتے ہیں سورہ جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا ذکر ہے کہ رسول اللہ ان کے پاس گئے, ان سے ملاقات کی, دین کی دعوت دی اور انہوں نے وہ حلقہ بگوش اسلام ہو گیا, اسلام قبول کر لیا. تو یہ جو جنات ہیں آج ان کی حقیقت کے بارے میں اگر ہم جاننا چاہیں یا ان کی تخلیق کے بارے میں, کہتے ہیں بڑے لمبے چوڑے ہوتے ہیں. اچھا نظر تو یہ آتے نہیں ہیں, ان کے بارے میں باتیں بہت ساری ہوتی ہیں. انسان کو اگر یہ شر پہنچانا چاہیں, نقصان پہنچانا چاہیں تو کس طرح پہنچاتے ہیں, اور اگر اچھے ہیں تو وہ کس طرح بے ضرر ہوتے ہیں لوگوں کے لیے؟ اصل میں ان جنات جو ہے نا, انہیں اللہ رب العزت نے کچھ اختیار دیے ہیں. شیطان جنوں میں سے ہے, سورہ کہف کی 50 نمبر آئے, اور قیامت تک جو ہے اسے چھوٹ دے دی گئی. تو آپ جنات کو مار نہیں سکتے, قتل نہیں کر سکتے, کیونکہ اللہ نے اس سے کمٹمنٹ کیا ہوا ہے قیامت تک کا, انہیں چھوٹ دے دی گئی. جو آپ بات کر رہی ہیں کہ یہ چھپی ہوئی مخلوق ہے, انہیں اختیار ہے کہ بڑے بھی ہو جائیں چھوٹے بھی ہو جائیں, انسانی شکل بھی اختیار کر سکتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام کا قصہ قرآن میں ہے. شیطان نے آ کے انسانی شکل میں تو انہیں مطلب برگلایا تھا, یا کوشش کی تھی, برگلایا تو نہیں تھا, خیر کوشش کی تھی, وہ برگلانے میں آئے نہیں اس کے. تو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اسے اختیار یہ دیا ہے کہ وہ شکلیں بھی اختیار کرتا ہے. سارے جنات نہیں لیکن تھوڑے سے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ سارے کے سارے جنات خراب ہوں, بہت اچھے اچھے جنات بھی ہیں. ان میں بھی مذاہب اور مزاج سارے ہیں. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جن و انس کے لیے مبعوث کیا گیا کہ ان میں برائیاں بھی ہیں, ان میں تعلیم کی بھی ضرورت تھی. وہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں قرآن میں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے تو جنات کا ایک گروپ وہاں سے گزر رہا تھا. انہوں نے سنا تو انہوں نے جا کے پھر اپنی بستی میں تبلیغ کی کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد اس طرح کا کلام اللہ کا ہم نے اب سنا ہے, تو یہ سچے نبی ہیں. اور اس کے بعد پھر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئے اور ان کی جو تربیت تھی وہ بھی شروع ہو گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے انسانوں کی تربیت کیا کرتے تھے اس طرح جنوں کی بھی تربیت کیا کرتے تھے. تو جنات کا معاملہ یہ ہے کہ انہیں کچھ اختیارات ہیں لیکن پورے اختیار انہیں نہیں ہیں. انسان پہ یہ قابو نہیں پا سکتے اس طرح سے کہ اس کے اندر داخل ہو جائیں, بلکہ اس کے دماغ میں وسوسے ڈالتے ہیں. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ بات فرماتے ہیں, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور یہ فرماتے تھے کہ کئی بار چیزیں میں کر کے بھول جاتا تھا کہ جیسے میں نے یہ کام کیا ہی نہیں ابھی,
لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کے اندر داخل ہو کے خدا نہ خواستہ وہی پہ یا کسی اور چیز پہ جو ہے وہ اثر انداز ہو جائیں جنات یا جادو، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ چیزیں بھلا دی جاتی تھی وقتی طور پہ کہ انہوں نے یہ کام کیا نہیں کیا. یہ بخاری اور مسلم دونوں میں پورا واقعہ موجود ہے. تو جنات کا جو معاملہ ہے یہ صرف دلوں پہ وسوسے ڈال سکتے ہیں، خیالات ڈال سکتے ہیں، دماغ کو جو آپ کے کنورٹ کر سکتے ہیں، باقی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. نہ تو آپ کو اولاد دینے سے روک سکتے ہیں، نہ آپ کے کاروبار میں دخل انداز ہو سکتے ہیں، نہ آپ کی صحت میں دخل انداز ہو سکتے ہیں، صرف پریشان کر سکتے ہیں یا میاں بیوی میں جھگڑا ڈال سکتے ہیں. یہاں ایک سوال اور ہے مجاز صاحب، ہم نے جنات کی حقیقت بھی جانی، اب کہتے ہیں کہ آسیب بھی کوئی چیز ہوتی ہے، کیا یہ جو بدروح ہوتی ہے اسے آسیب کہتے ہیں؟ آسیب کیا چیز ہے؟ آسیب بھی جنات کو ہی کہتے ہیں. اصل میں یہ نام رکھ دیے گئے ہیں چیز ان کے، ورنہ ساری یہ جو چیزیں ہیں، اور بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو مخلوق پیدا کی گئی، پردے والی مخلوق، یہ نظر تو آتے نہیں لیکن ان کا احساس ہوتا ہے. آپ یقین کریں کہ مجھے اپنے ساتھ بھی محسوس ہوتا ہے کئی بار، حالانکہ مجھے ڈر نہیں لگتا، الحمدللہ اللہ کی طرف سے کچھ اس طرح کی وہ ہو گئی، لیکن ان کی حقیقت بھی ہے، اور اگر نہ ہوتی تو قرآن میں ان کا ذکر نہ ہوتا. ان کا احساس کیسے ہوتا ہے مجاز صاحب؟ بات یہ ہے کہ کئی بار تو آوازیں بھی آتی ہیں، جیسے جس کمرے میں سوتا ہوں اوپر چھت پہ آوازیں آتی ہیں مجھے کئی بار کھٹ پٹ کی. بہت سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں وہ بھی یہ بات بتاتے ہیں. لیکن اگر آپ ان سے بچنا چاہتے ہیں تو ان کا حل بھی ہے. اگر خدا نہ خواستہ شرری قسم کے جنات ہوں گے تو اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری تعلیمات دے کے گئے ہیں جو آخر میں بتا دوں گا آپ کو. لیکن ان کا احساس ہوتا ہے. کئی بار یہ آدمی کا دماغ اتنا معاف ہو جاتا ہے، دل و دماغ پہ گھبراہٹ اور بے چینی چھائی رہتی ہے، اور جو جن سے مطلب جن کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. قرآن میں اللہ رب العزت نے ایک بار یہ بات کہی ہے کہ سود خور قیامت میں ایسے کھڑے ہوں گے جیسے انہیں کسی جن زدہ شخص ہو، جیسے کسی جن نے انہیں چھو دیا ہو. تو وہاں اللہ رب العزت نے یہی بات بتائی ہے کہ وہ بالکل بے چین اور پریشان ہوتا ہے انسان جس کے اوپر جن کا کچھ اثر ہوتا ہے، جس کے دل و دماغ پہ تھوڑا بہت اثر ہو تو اس سے محسوس ہوتا ہے. کچھ چیزیں اور بھی ہیں جو یہاں کیمرے کے سامنے نہیں بیان کی جا سکتی، کہ لوگوں کو دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کیونکہ ہمیں پریکٹس ہو چکی، سالہ سال سے ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ واقعی اس پہ جن ہے یا اس کا صرف وہم ہے. زیادہ تر وہم ہوتا ہے، مطلب 99.9%، 0.1% بھی جنات یا جادو، کیونکہ جنات جو ہے نا وہ الگ مخلوق ہے، انسان الگ مخلوق ہے، ان کی الگ دنیا ہے، ہماری الگ دنیا ہے. ان کو بہت زیادہ ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہماری زندگی میں دخل اندازی کریں. ان کے شر سے اگر بچنا چاہیں تو کیسے بچیں؟ ہاں، شر سے بچنے کے لیے دیکھیں جی، قرآن یہ کہتا ہے کہ انہیں آگ سے بنایا گیا. حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ فرشتوں کو نور سے، انسان کو مٹی سے، اور جنات کو لو والی آگ سے بنایا گیا بنا دھوئے کی. اب آگ کا جو بجھانے کا ذریعہ ہے یا اس سے راحت پانے کا ذریعہ ہے پانی ہے. ایک تو وضو اور ایک غسل، یہ چیزیں جو ہیں یہ جنات سے بچاتی ہیں مین تو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ موضوعین کی بات کر رہی ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ان صورتوں کے آنے سے پہلے شیطان کی نظر کی پناہ چاہتے تھے اللہ سے. تو سب سے بڑی چیز تو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. حضور نے فرمایا کہ صبح کو اٹھ کے 10 بار کم سے کم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، سارا دن محفوظ رہو گے. تو یہ اپنے بچوں کو بھی سکھائے اور خود بھی. تو شیطان کو ہم نہ قتل کر سکتے ہیں نہ مار سکتے ہیں، لیکن اللہ کی پناہ چاہ سکتے ہیں اس سے کہ اللہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے شیطان مردود سے. دوسری بات یہ ہے کہ جو بعد کی 11 آیتیں آئی ہیں قرآن کی، سورہ فلق اور سورہ ناس اور سورہ اخلاص، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ 7 بار تلقین کر کے گئے، بلکہ کہ سورہ اخلاص 7 بار، سورہ فلق 5 بار اور سورہ ناس 6 بار پڑھ کے رات کو اپنے ہاتھوں میں پھونک مارے، درود شریف پڑھیں، بے فکر ہو جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. کوئی جنات کوئی جادو اثر نہیں کر سکتا. یہ اگر موضوعین اگر آپ کی زندگی میں ہو، ہر نماز کے بعد یہ پڑھیں. آیت الکرسی کا ورد رکھیں. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کرتے تھے اور اپنے بچوں پہ بھی دم کیا کرتے تھے، تلقین بھی فرمایا کرتے تھے. بہت شکریہ مجاز صاحب، موقع ملا تو کچھ اور بھی جانیں گے. موضوع بہت دلچسپ ہے. رضیہ صاحبہ سے مخاطب ہے. جی بہن، سوال بتائیے. رضیہ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں
سنیے نا باجی، میرا ایک سوال ہے. جی ہلو. جی سن رہے ہیں بہن، سوال بتائیے. ہاں، میرا ایک بھائی ہے 16 سال کا. تو کیا بولتے ہیں، کھانا نہیں کھا پاتا مرچی والا. اس کے پورا سینے میں جلن ہوتا ہے تھوڑی بھی مرچی والی کھانا کھاتا ہے تو. ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار. خوشی ہے جے پور سے. جی بتائیے خوشی، سوال کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ دونوں کو. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی خوشی. باجی میرے نا یورین میں مطلب اسمیل آتی ہے، اور ہمارے ہسبینڈ کو ہمیں نا اندر بخار رہتا ہے، اور پیر میں پنڈلی میں اتنا کافی درد رہتا ہے، کافی حد تک مطلب اتنا درد رہتا ہے کہ چلا سے بھی جلدی نہیں جاتا. پلیز وجہ سے آپ سے بتائیے کہ ہم کو ایسی کیا کون سی دوا لیں، ہم بہت پریشان ہیں دونوں. اچھا، دونوں کو ایک ہی کیفیت ہے؟ جی ہاں، اور ہمارے یورین میں مطلب اسمیل آتی ہے کافی. دوائی بھی بہت کی لیکن کوئی اثر نہیں کرتی دوائی. ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار خوشی. جیسے کہ وعدہ کیا تھا کہ کل جو ہے وہ ہمارے پاس جو سوالات کولکتہ سے محفوظ رہ گئے تھے ثانیہ کے، انہیں پہلے لیں گے انشاءاللہ. فیس پر دانے ہیں ثانیہ کے، اور انہوں نے دوسری بات یہ پوچھی ہے کہ جو ایلو ویرا جیل ہے جو پودے سے لیا جاتا ہے اسے لگانے کا کیا طریقہ ہے جو نیچرل ہے جیل؟ جی اصل میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جو ان کی دانے ہیں نا چہرے پہ، اس کے لیے کشتے شیری جو کوٹ مٹی کہلاتی ہے وہ پسوا کے رکھ لیں. آدھا چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم لیں. اور وہ جو جیل آتا ہے اسے الگ الگ طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے. ہلکا سا روئی پہ لے کے بھی لگایا جا سکتا ہے دانوں پہ، اور ویسے مطلب انگلی پہ لے کے بھی ہلکے ہلکے جس طرح سے کریم لگاتے ہیں اس طرح بھی. دانوں کے لیے جو چیز میں بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ کچا دودھ تھوڑا سا فرش پہ ڈال کے جائفل کو اس میں گھس کے، جائفل جاویتری کا جو جائفل آتا ہے، اور وہ جو تھوڑا سا اس کا وہ اکٹھا ہوگا دودھ جائفل گھسا ہوا، وہ چہرے پہ لگائیں دانوں پہ. بہت جلدی انشاءاللہ فائدہ ہوگا، 3-4 دن میں ہی. اور ایک بتاشا، بورے کا بتاشا آتا ہے، وہ پانی میں ڈال دیں کسی کٹورے میں، اور 2 منٹ میں وہ گھل جاتا ہے، اور وہ پانی پی لیا کریں. یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار، اور 40 بار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں. انڈا گوشت کچھ دنوں کے لیے بند رکھیں، اور ایک اپنی سنڈی پہ دیسی گھی لگایا کریں رات کو سوتے ہوئے، تو انشاءاللہ تعالیٰ دانے نکلنے بند ہو جائیں گے. جی والد بہت کمزور ہو گئے ہیں. ہاں، ان کو یہ چاہیے کہ ایک تو جوں کا دلیا اگر مل جائے تو 1.5 چمچ جوں کا دلیا رات کو دودھ میں کھیر بنا کے رکھ دیں فریج میں، اور اس میں 1-2 چھوارے بھی کاٹ دیں، اور صبح کو وہ انہیں کھیر کی طرح سے دے دیں. تلوینہ کہلاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزوری دور کرنے کے لیے دوا بتائی تھی، تو اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے. 5 منقع صبح شام دیں انہیں، اور کوٹ مٹی مہندی پتہ کلونجی پسوا کے رکھیں. آدھا چمچ کھانے کے بعد تینوں ٹائم دیں. اور لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ 300 بار کم سے کم وہ پڑھیں نماز کی پابندی کے ساتھ. جی ضیا دلی سے. جی بتائیے سوال کیا ہے؟ ضیا ہماری آواز پہنچ رہی ہے؟ ہلو جی اپنا نام بتائیں بہن. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم آپ دونوں حضرات کو اور سبھی سننے والوں کو. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. بہن ذرا بلند آواز سے، آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی ہے. اچھا جی، مجھے یہ جاننا تھا جنات کے بارے میں. جیسے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی پہ حاضر ہو جاتے ہیں، میں نے دیکھا بھی ایسا کہ حاضر ہو گئے ہیں، تو یہ کیا بات صحیح ہے؟ اور دوسرا یہ مجھے خواب کا ٹائم معلوم کرنا تھا کہ خواب کے جو صحیح وقت ہے، جو صحیح خواب ہوتے ہیں وہ کون سا وقت ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے 9-10 بجے، کبھی میں کام سے فارغ ہو کے صبح کے ٹائم میں لیٹتی ہوں، تو ایسے ایسے خواب آتے ہیں جو میرے حالات پہ مبنی ہوتے ہیں. اور تیسری بات یہ تھی کہ یہ صلاۃ التوبہ کے جو نفل پڑھے جاتے ہیں، کسی نے بتایا کہ ان کی ایک نیت کر کے صلاۃ التوبہ، صلاۃ الحاجت، صلاۃ الفنا تینوں ایک کی نیت کر کے ہم پڑھ سکتے ہیں، اس کا صحیح وقت چاہیے نفل کے پڑھنے کا. ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار. اقبال بھائی آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہلو جی اقبال بھائی آپ کی آواز پہنچ رہی ہے ہم تک؟ ہاں پہنچ رہی ہے. آپ کی آواز پہنچ رہی ہے، سوال بتائیے. پرسوں میں نے وہ ایک کیٹرک کے بارے میں پوچھا تھا، تو وہ حکیم صاحب نے بتایا تھا کہ وہ بڑی سوپ کا پانی اور گلاب کا پانی دونوں ملا. میں بڑی سوپ کا پانی میں مارکیٹ میں لینے جا رہا ہوں تو بولتے کہ آنکھ میں ڈالنے کے لائق نہیں ہے، خالی پینے کے لیے ہوتا ہے. کائے کا پانی؟ پیور والا نہیں مل رہا ہے. کون سا پانی اقبال بھائی؟ بڑی سوپ یہ ہوتا ہے بڑی سوپ بادیان، بادیان، عرق بادیان کا پانی، عرق بادیان. جی ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ تھا کہ کولیسٹرول جو بڑھ گیا ہے اس کو کم کرنے کے لیے کون سی دوا کھائے؟
دوسرا سوال پہنچا مجاز صاحب؟ جی 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 ٹھیک ہے، ان کے سوال سے ہی بات شروع کرتے ہیں. جی. کولیسٹرول کے لیے تو ارجن کی چھال آتی ہے، وہ پسوا کے رکھ لیں، اور آدھا چمچ ارجن کی چھال دونوں ٹائم صبح شام لے لیں نمایاں پانی سے، اور تیز گرم پانی کا گلاس پیا کریں، ایک گلاس صبح ایک گلاس شام. انشاءاللہ جتنا کولیسٹرول بڑھا ہوا ہوگا وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا معاملہ. اور عرق بادیان، ہمدرد وغیرہ کی پیک شیشی آتی ہیں اچھی کمپنیوں کی، اور وہ بالکل مطلب آپ ان پہ یقین کر سکتے ہیں، وہ لے لیں اور اس میں گلاب جل ملا کے ڈراپر میں بھر لیں اور وہ آنکھ میں ڈالا کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ عرق بادیان بازار میں بہت ملتا ہے، میں تو اپنے مرکز میں منگاتا ہوں، تو اس لیے کوئی دقت نہیں آتی. مطلب ویسے بنا ہوا نہ لیں، کھلا ہوا نہ لیں، بلکہ پیک لے لیں شیشی کسی اچھی کمپنی کی. جی. 16 سال کا بھائی ہے رضیہ صاحبہ کا، جیسے کہا کہ سینے میں جلن ہے اور کچھ کھا نہیں پاتا ہے. ہاں، اسے بچے کے لیے انہیں یہ چاہیے کہ چونے کا پانی بنا لیں. اتنا بڑا ڈلا چونے کا لے لیں 5-10 روپے کا، اور 50-60 گلاس پانی میں اسے رات میں چھوڑ دیں، صبح تک وہ نیچے بیٹھ جائے گا. پھر صبح کو اوپر کا پانی نتھال لیں چونے کا، 3-4 بار کپڑا چھان کر کے انہیں بوتلوں میں بھر کے رکھ دیں. آدھا کپ وہ پانی ہے اور اس میں 1 گلاس سادہ پانی ملا کے وہ اس بچے کو پلا دیں صبح شام 15-20 دن. ہمیشہ کے لیے ایسیڈیٹی ختم ہو جائے گی. 1 چمچ اسبغول کی بھسی گرم پانی میں گھول کے نمایاں پانی میں صبح کو اٹھتے ہی لے لیا کریں. 15 دن میں انشاءاللہ ایسیڈیٹی ختم ہو جائے گی. مرچ وغیرہ سب کچھ کھا سکتا ہے. پھر یا سلام یا مومن یا اللہ کم سے کم 100 بار پڑھ لے، بچہ چھوٹا ہے. اور ان ربی علی کل شیء حفیظ 21 بار. انشاءاللہ تعالیٰ بالکل ایسیڈیٹی ٹھیک ہو. جی. اندرونی بخار محسوس ہوتا ہے، ہسبینڈ وائف دونوں کا مسئلہ ہے خوشی صاحبہ کا. اس کے علاوہ پیروں میں درد بھی ہے، تکلیف محسوس ہوتی ہے. تیسرا مسئلہ ہے کہ منہ سے اسمیل آتی ہے، ان کے بدبو آتی ہے. ہاں، منہ سے اسمیل کے لیے تو تمام ناظرین نوٹ کر لیں کہ رات کو سونے سے پہلے 2-3 قاش ادرک کی چبا کے اچھی طرح یا تو تھوک دیا کریں یا پھر نگل لیا کریں. صبح کو انشاءاللہ خوشبو آیا کریں گی منہ سے. اور بخار کے لیے 5 منقع صبح شام مستقل لیں. دونوں ہسبینڈ وائف بخار باہر نکل جائے گا. اگر ہڈیوں میں بخار ہوا تب بھی. ان کو جو پیشاب میں انفیکشن محسوس ہو رہا ہے بہن کو، وہ کوٹ مٹی، مہندی پتہ اور کلونجی پسوا کے رکھیں اور اسے آدھا چمچ یہ سفوف آدھا چمچ شہد میں ملا کے صبح شام لیں. اور 3 کاجو روز کھایا کریں کسی بھی ٹائم، سادہ کاجو سفید رنگ کا. اور پھٹکری کے پانی سے استنجا کریں. تھوڑا سا گرم پانی کر کے اس میں ہلکا سی پھٹکری ڈالی، جب بھی پیشاب کریں اس کے پھٹکری کے پانی سے استنجا کریں. ٹانگوں میں درد کے لیے رات کو ہلدی والا دودھ پئیں، یہ بھی اور ان کے ہسبینڈ بھی. اور یا سلام یا اللہ کم سے کم 1000 بار پڑھیں. کوئی درد نہیں رہے گا انشاءاللہ، نہ کوئی بخار رہے گا. 2 کالرز اور ہیں. نیاز صاحب ہیں ہمارے ساتھ جونپور سے. نیاز احمد صاحب سوال بتائیے. یا سلام یا اللہ کم سے کم 1000 بار پڑھیں. نیاز بھائی ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجئے، سوال بتائیے. نیاز صاحب ایک بار پھر فون لائن پر موجود ہیں جونپور سے. اور صرف نیاز صاحب سے ہی مخاطب نہیں ہے، بقیہ تمام کالر سے بھی ہماری گزارش وہی ہے کہ جب آپ سوال کریں تو صرف اتنی دیر کے لیے ٹی وی کا والیوم میوٹ کر دیں، بعد میں جتنا جی چاہے بڑھا لیں اور سنتے رہیں. نیاز صاحب جی فرمائیے، سوال کیا ہے؟ ایسا ہے کہ لوگ بولتے ہیں کہ ان کو دعا تعویذ کر دیا گیا ہے، کسی نے کر دیا ہے تو اسی لیے ان کی نوکری نہیں لگ رہی ہے یا پریشانی ہم بنی رہتی ہے. تو کیا ایسا ہوتا ہے کیا کوئی کسی کو پڑے پھک جائے گا تو کوئی پریشانی ہوگی؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے پیر میں پارکنسن کا پرابلم ہے، چلنے سے بہت دقت ہوتی ہے. دوا لیتا ہوں، بہت دن سے دوا 4 سال سے دوا کھا رہا ہوں، کچھ آرام نہیں مل پایا. جب دوا کھاتا ہوں تو صحیح رہتا ہے، نہیں کھاتا ہوں پھر پرابلم ہو جاتا ہے، چل نہیں پاتے ہیں، جگڑ جاتا ہے. جی نیاز صاحب آپ نے پارکنسنس کی بات کی ہے؟ ہاں پارکنسن. ٹھیک ہے جی. مجاز صاحب پہلے تو جادو کے بارے میں کہ ایسا کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں جی، کوشش تو لوگ کرتے ہیں اور جادو حق ہے، ہوتا بھی ہے، لیکن بہت ریئر کیس. کیونکہ کسی کی اللہ کی طرف سے آزمائش ہی لکھی ہوئی ہو نا، جیسے بیماری آتی ہیں، جیسے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح جادو کا ہی معاملہ ہے کہ لوگ کوشش کرتے ہیں. اگر اس کی قسمت میں اللہ کی طرف سے پہلے سے آزمائش لکھی ہوگی تو وہ جادو کا اثر ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. اللہ کے حکم کے بنا پتہ نہیں گرتا، قرآن یہ کہتا ہے. تو جادوگر کی مجال کیا ہے؟ اب آپ دیکھیں نا، موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں کتنے جادوگر اس نے اکٹھے کیے تھے. موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کوئی کام کر سکا؟ بلکہ اور الٹا ایمان میں آ گئے، سجدوں میں گر گئے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے حکم سے جادو ہو بھی سکتا ہے اور بنا اللہ کے حکم. تو آپ اپنی نمازیں درست رکھیں، اللہ سے پناہ مانگتے رہیں
تو انشاءاللہ کسی قسم کی یہ سب بیکار کی باتیں ہیں. جو عامل حضرات بیٹھے ہیں ان کی دکانیں کھولی ہوئی ہیں کہ تیرے اوپر جادو ہو جائے گا اور تیرے اوپر تیرا کاروبار بندوا دیا, تیری کوک بندوا دی. کوئی بالکل نہ کاروبار سے روک سکتا ہے آپ کو, نہ بچوں سے روک سکتا ہے, نہ صحت آپ کی خراب ہو سکتی ہے, بنا اللہ کی مرضی ہے. جی خدیجہ صاحبہ ایم پی سے بتائیے بہن سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم آپ دونوں حضرات. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جیسا کہ آج ابھی آپ کے ٹاپک سے ریلیٹڈ میرے دو سوال ہیں. جیسے کہ ابھی حضرت نے بتایا تھا کہ بنا اللہ کی مرضی سے کوئی جادوگر روزی وغیرہ نہیں روک سکتا ہے. تو جیسے کہ ہم یہ سنتے ہیں کہ کسی گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ روزی کو روک دیتا ہے, تو کیا اللہ کے روزی کو روکنے کی ایک وجہ جادو بھی ہو سکتی ہے؟ دوسرا یہ کہ اس کے علاوہ بھی جادو کے ذریعے جناتوں کو بھی انسانوں پر مسلط کر دیا جاتا ہے, کیونکہ جیسے ہم کئی درگاہوں پہ بھی دیکھتے ہیں, اجمیر میں خواجہ صاحب کی درگاہ پہ بھی سحر زدہ لوگوں کو, جنات زدہ لوگوں کو ہم نے حاضری والی حالت میں تڑپتے ہوئے دیکھا ہے. تو اس کے بارے میں بھی حضرت کچھ بتائیں. بہت اچھا سوال ہے, اور یہ جو حاضری سے متعلق ایک سوال ہے, یہ ہماری ایک بہن کا بھی ہے کہ کیا واقعی جنات کی حاضری ہوتی ہے؟ اصل میں آپ یہ دیکھیں کہ عرب کے ممالک ہوں یا امریکہ, آسٹریلیا, انگلینڈ, وہاں نہ کوئی درگاہ اس طرح کی ہے, نہ وہاں حاضری ہے, نہ تو کیا جنات صرف ہندوستان کے ہندو اور مسلمانوں کے لیے ہیں کہ انہی پہ حاضری ہوگی, یہ آستانوں پہ جائیں گے, یہی وہاں کودیں گے پھادیں گے؟ یہ ایک ڈپریشن کی شکل ہے. معصوم عوام کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں مارکیٹ میں پھیلا دی گئیں کہ اس پہ حاضری ہو رہی ہے, اس پہ جنات آ رہے ہیں, اس پہ یہ ہو رہا ہے, اس پہ یہ. پھر ان ملکوں میں کیوں نہیں ہوتا؟ جنات تو انسین مخلوق ہے اور وہ کہیں بھی جا سکتی ہے, کسی بھی اثر کر سکتی ہے. انگلینڈ کے اور آسٹریلیا کے لوگ تو عیش کر رہے ہیں, اور ہم ان چکر میں بتاتا رہا ہوں, کسی مذہب کا میرے پاس آدمی ہے, اس کے دماغ میں یہی بات بیٹھی ہوئی, کتنا ہی پڑھا لکھا ہو, بھائی آپ کی تعلیم نے پھر آپ کو کیا براڈ مائنڈڈ کیا؟ لیکن ایک سوال جو بہن نے کہا کہ وہ جو لوگ حال سے بحال نظر آتے ہیں, کچھ عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہوتے ہیں, وہ کیفیت کیوں ہوتی ہے وجہ سے؟ وہ اصل میں ایک ڈپریشن کی شکل ہے. گھر کے حالات, آپس میں بالکل محبتیں نہیں ہوتی, لڑائیاں ہوتی ہیں, وہ دماغ پہ اتنا اثر ہوتا ہے کہ ہر دوسرے بدگمان یہ کرتے ہیں, دوسروں پہ شک. آپ کو کوئی دکھ پہنچے فوراً کہ یہ میرے سے خوش نہیں ہے, یہ مجھے خوش نہیں دیکھنا چاہتا, اس نے جادو کرا دیا ہوا. آپ کی اولاد نہیں ہو رہی کہ یہ چاہتا ہی نہیں کہ ہمارے گھر میں خوشیاں ہیں, ارے بھائی یہ سب چیزیں اللہ کلیم کرتا ہے قرآن میں کہ میرے ہاتھ میں, تو وہ دماغ کو چڑھی رہتی ہیں چیزیں, اور وہ ایک ڈپریشن کی شکل ہے. انہی لوگوں کا کسی سائیکٹرسٹ سے جب علاج کرائیں گے تو ٹھیک ہو جاتے ہیں, ان کے سارے اثرات, ان کے سارے جنات ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو مارکیٹ میں ایک پروڈکٹ کی طرح سے بیچی جاتی ہیں. بالکل ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے میری بہن. آپ کسی بھی آستانے پہ جاؤ, وہاں کودتے پھاندتے لوگوں کو دیکھو تو آپ دماغ میں یہی بات کہ یہ بیمار ہیں, ذہنی بیمار, جیسے جسمانی بیمار ہوتے ہیں ایسے دماغی بیمار بھی ہوتے ہیں, ان کا علاج کرائیں, وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں الحمدللہ. جی شیرین ہے حیدرآباد سے. جی شیرین بتائیے سوال کیا ہے؟ ہلو السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. ہلو جی بہن ذرا بلند آواز سے, آواز میں آج کچھ خلل ہے, آواز آپ کی پہنچ نہیں رہی ہے. ہاں جی باجی میرا نام شیرین ہے, میں حیدرآباد سے بات کر رہی ہوں. باجی میرا بچہ ہے 17 سال کا, اس کے چہرے پہ دانے نکل آتے ہیں, کچھ بھی یوز کرو پھر تھوڑے دن صاف ہو جاتا چہرہ, پھر ایسے کا کیسا ہو جاتا, اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جی اگر آپ شروع سے یہ پروگرام دیکھ رہی ہوتی ہیں تو یہ سوال جو ہے ایک بار پہلے مجاز صاحب کی خدمت میں پیش کیا جا چکا ہے. باجی جو بھی مجاز مولانا صاحب کہتے ہیں وہ ہم سارا نوٹ کرتے ہیں, وہ ہم فالو کرتے ہیں, پھر بھی بچے کے چہرے پہ دانے آ ہی جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تھوڑا سا انتظار. باجی مولانا صاحب سے جی دوسرا سوال اگر ہے تو بتائیے. باجی ایک بار مولانا صاحب کسی کو کہہ رہے تھے کہ زیتون کا تیل, بادام کا تیل, ناریل کا تیل اور ایرنڈی کا تیل, 4 تیل ملا کے بال میں لگانے سے بال نہیں جڑیں گے. ان کے ایرنڈی کا, زیتون کے کتنے قسم کے تیل ہوتے ہیں باجی؟ کسی نے کہا کہ 2-3 قسم کے ہوتے ہیں, یہ ہم کو نہیں معلوم باجی. یہ اس کے بارے میں تفصیل. ٹھیک ہے, تھوڑا سا انتظار. جی دلی سے سنا. جی بتائیے بہن سوال کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سنا. میرا سوال یہ تھا کہ روزوں میں بخار ہوا تھا, اور جب سے جو ہے نا بہت زیادہ کمزور ہو گئی ہوں, صحیح نہیں ہو کے دے رہی. اب پریشانی بھی زیادہ ہے, آنکھیں بھی پتہ نہیں لال لال سی ڈراؤنی سی رہتی ہیں, اور پیٹ میں بھی درد چل رہا, کمر میں بہت زیادہ درد ہو جاتا ہے, لیٹا بھی نہیں جاتا. ان کی بیماری کی نوعیت پتہ چلی؟ میرے خیال روزوں میں کیا نہیں, بخار. روزوں میں آپ کو کیا ہوا تھا؟ رمضان میں کیا ہوا تھا؟ رمضان میں بخار چڑھا تھا. بخار, ٹھیک ہے. ہاں بخار کا پورا کورس کیا, لیکن طبیعت صحیح نہیں ہے جب سے, اور پھر بعد میں بھی دوائی لے لی, بیچ میں طبیعت صحیح نہیں ہو رہی. پیٹ میں بہت زیادہ درد ہے, کمر میں درد, ایڑیوں میں درد, ٹھیک ہے. اور بہت زیادہ سوکھ گئی ہوں. جی دلی سے. اور ایک سوال اور تھا
आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त थी। घर में बहुत परेशानी है, मौलाना से दुआ करवानी थी, बहुत ज्यादा परेशानी रहती है घर में, कारोबार को लेके भी, और 20 साल हो गए अभी घर कारोबार कुछ भी अपना नहीं है। अल्लाह ताला जरूर बेटी दुआ करेंगे इंशाल्लाह आपके लिए मुझे पूरा जी। इनके ये चीज़ें इन्हें कि या जल जलाल वाली कराम 300 बार, या वली या वाली या नसीर 300 बार, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 100 बार, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 40 बार। ये तो इनका विर्द है तस्बीहात। इसमें कारोबार सेहत सब ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह इनकी। 5 मुनक्का सुबह शाम खाएं, 1 कूट मिट्टी मेहंदी पत्ता कलौंजी पिसवा के रखें, और आधा चम्मच खाने के बाद तीनों टाइम लें। जौ का दलिया खारी बावली में मिल जाता है यहाँ कुटा हुआ, जौ का दलिया ख़रीद लें, और वो 1.5 चम्मच दलिया रात को दूध में पका के उसका खीर सी बना के रख लें। ऊपर से चाहे उसमें मुनक्का या खजूर या छुआरा या शहद डाल दें और उसे फ्रिज में रख दें, सुबह को खीर की तरह नाश्ते में खा लें। सारी कमज़ोरी इंशाअल्लाह ताला 1 महीने के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएगी। और रात को हल्दी वाला दूध पिया करें, कहीं दर्द होगा जिस्म में तो वो इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगा और बुखार भी निकल जाएगा बिल्कुल। जी, शीरीन का जो सवाल है, 17 साल का बच्चा है, चेहरे पर दाने हैं, दूसरे जैतून का तेल जो मिलाने के लिए कहा है, ये जैतून कौन सा? जी जी, जैतून का तेल आप किसी मेडिकल स्टोर से लीजिए जो इटली का आता है, बहुत अच्छा जैतून का तेल होता है, उसे इस्तेमाल करें। और ये बाल घने करने के लिए 4 चीज़ें बताई थी मैंने, बाल उतरने के लिए नहीं बताई थी, बल्कि जिन लोगों के बाल कमज़ोर हो जाते हैं या कम हो जाते हैं उन्हें घने करने के लिए 4 चीज़ें हफ्ते में 2 बार मालिश करें, और सुबह हर्बल शैम्पू से सर धो लें। जैतून का तेल आप मेडिकल स्टोर से लेंगी तो वही मिलेगा जो मैं बता रहा था आपको यूज़ करने के लिए। बच्चे के लिए आपको जो शुरू में मैंने चीज़ें बताई हैं, तमाम नाज़रीन से मेरी भी गुजारिश है, बार बार मैडम भी गुजारिश करती हैं कि पेंसिल और पेपर लेके आप रखेंगे तो फिर और लोगों को चांस मिलेगा सवाल करने का, तो आप इंशाल्लाह आपके मसले उसमें लिखे होंगे आपके पास। कस्तेशीरी जो कूट मिट्टी कहलाती है, आधा चम्मच खाने के बाद दोनों टाइम 1 बताशा कटोरे में डाल दें पानी में, 2 मिनट में वो घुल जाता है, वो पानी उसे बच्चे को पिला दें। और जो जायफल होता है वो कच्चे दूध में घिस के, फर्श पे दूध डाल के वो कच्चे दूध में घिस के वो दानों पे लगाएं। और एक काम और कर लें, वो जो पहले जिनका जो कॉलर थे वो भी नोट कर लें, और ये आप भी नोट कर लें कि खूब सारी नीम की पत्तियाँ सुखा लें, और सूखने के बाद उन्हें कूट के छान के रख लें किसी डब्बे में, और 1 चम्मच नीम की पत्ती निवाए पानी से सुबह शाम इन बच्चों को दें। आगे चेहरे पे दाने निकलने बिल्कुल बंद हो जाएंगे इंशाल्लाह। और ये कड़वी नहीं लगती बल्कि फीकी सी लगती हैं, बिल्कुल आराम से खाए जा सकते हैं। सुंडी पे उसके अपने बच्चे के देसी घी रात को लगा दिया करें। ठीक, मुजफ्फरनगर से इफ़त हैं, लेकिन हमारे पास 2-3 अहम सवालात मौजूद हैं। इफ़त, आपका सवाल हम ले रहे हैं, जी बताइए सवाल क्या है? जी बाजी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जब बाजी आपसे बात करती हूँ दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं मेरी, तो इतनी खुशी मिलती है। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। जी फरमाइए। बहुत, मैं बाजी जितनी आपकी तारीफ करूँ इतनी कम, माशाअल्लाह, इतनी अच्छी, अल्लाह पाक हम सबको भी ऐसा बना दे आप जैसा, जैसे आप है माशाअल्लाह। जी बहन, ये आप लोगों की जर्रा नवाजी है बहुत ज्यादा, बस मैं आपकी तारीफ नहीं कर सकती बाजी, बहुत ज्यादा। अल्लाह मियाँ मुझे भी आप जैसा ही बना दे, मेरी बेटी को और मुझे, मेरे सबको। अल्लाह आप सबको मुझसे बेहतर बनाए इंशाअल्लाह। जी इफ़त, जी फरमाइए सवाल क्या है? जी बाजी, मेरा सवाल ये बाजी, मैं, मेरे छोटा बेटा हुआ था, वो उसके बाद मैं जब वो होने होया था ना, तो मैं मुल्तानी खाती थी तो वो मेरी छूटी नहीं आज तक, और मेरी उसके खाने की वजह से इतना तबीयत की भी खराब रहने लगी। पर इतने इलाज करा लिया मैंने, दवाई खा ली, लेकिन छूटती नहीं है। कैल्शियम की न जाने किस किस चीज की दवाई खा ली, छूटती नहीं है। इंजेक्शन लगवा लिए, और मेरा बहुत दिल चाहता है, लेकिन मैं दिल पर काफी कंट्रोल करती हूँ, फिर भी खा लेती हूँ। एक मेरी बहन का सवाल है। इफ़त, आज आवाज आपकी बहुत आहिस्ता आ रही है। आपको क्या खाने की आदत पड़ गई थी? मिट्टी, वो मुल्तानी मिट्टी। अच्छा जी जी, छोटा बेटा हुआ था मेरा, उसमें मैं मिट्टी मुल्तानी खाती थी, तो उसके बाद छुट्टी नहीं है बाजी। मैंने इतनी दवाई खा ली बहुत ज्यादा, लेकिन मेरी छुट्टी नहीं है। और इतने इंजेक्शन लगवा लिए, दवाई खा लिए सब, लेकिन पता ही नहीं, बस छुट्टी नहीं है ये मेरी बीमारी। ठीक है, अब छूट जाएगी इंशाल्लाह। फिर भी नहीं छूटती। और कोई सवाल सुन ले प्लीज बाजी, मेरा सवाल। एक बहन की ना 8-10 साल हो गए, इनको गेहूं की एलर्जी है, और उनको ना 8-10 साल हो गए रोटी खाई हुए, सिर्फ वो खाती हैं चावल। उनके लिए कोई अच्छी सी दवाई, और मौलाना साहब अगर अपना एड्रेस बता दें, वे उनसे मिलना चाहती हैं बहन। उनको 8-10 साल हो गए रोटी खाई हुए, सिर्फ चावल खाती हैं, चावल से ही गुजारा कर रही हैं। और नहीं, हमारे लिए दुआ करना बाजी के लिए। चावल खाती हैं बेचारी में, 8-10 साल हो गए इनको, हर चीज गेहूं की हर चीज बंद है उनकी,
इतनी एलर्जी है उनको, बड़े बड़े जी। डॉक्टरों को सब जगह, दिल्ली, चंडीगढ़, मेरठ, हर जगह बेहतर दिखाया जी है। इफ़त, थोड़ा सा इंतजार गौर से सुनिएगा, मजाज साहब बताएंगे। मुंगेर बिहार चल रहे हैं बशर अंसारी साहब के पास। जी बताइए बशर भाई, सवाल क्या है? हेलो जी बशर भाई, सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बोल रहे हैं क्या कि 1 साल हो गई है हम गिर गए थे, ऐसे हम महाराष्ट्र में रहते हैं हाँ और इधर सर्विस है मेरी रेलवे में, जी तो काम करने के वक्त जो है ना मशीन से गिर गए थे जी और करीब 1 साल से ऑर्थो को और भी कितनी सारी डॉक्टर है, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, सब तरह का हम इलाज करवा चुके हैं आपा, लेकिन कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। चलते हैं तो दर्द होता है और उसके चोट लगने की वजह से दोनों घुटने में और सिल्ली में बहुत दर्द रहता है आपा। ठीक है, गौर से सुनिए। जी मजाज साहब, इनको ये चाहिए कि एक तो कूट मिट्टी, मेथी पत्ता, कलौंजी पिसवा के रखें और आधा चम्मच खाने के बाद तीनों टाइम लें। हल्दी वाला दूध रात में पिएं, 5 काजू रोज खाएं और घुटनों के दर्द के लिए 1 चम्मच शहद और 2 चम्मच सेब का सिरका 1 गिलास गर्म पानी में सुबह शाम लें। इंशाल्लाह तमाम मसले हल हो जाएंगे। जो चोट अंदर कोई बंद चोट होगी वो भी खत्म हो जाएगी। या सलाम या अल्लाह कम से कम 1000 बार पढ़ें नमाजों की पाबंदी के साथ। जी जरा दोहरा दे मजाज साहब, तेजी से आप जी बताइए। कूट मिट्टी, मेहंदी पत्ता, कलौंजी पिसवाकर सफू बनाने मिला के आधा चम्मच खाने के बाद तीनों टाइम। हल्दी वाला दूध रात को पीना है रोज। 5 काजू रोज खाने हैं किसी भी टाइम, सादे काजू। 1 चम्मच शहद, 2 चम्मच सेब का सिरका 1 गिलास गर्म पानी में सुबह शाम पीना है। और या सलाम या अल्लाह कम से कम 1000 बार नमाज की पाबंदी के साथ। जी इफ़त का जो सवाल है, मुल्तानी मिट्टी खाने की आदत हो गई थी और दूसरे इनकी बहन जो है वो गेहूं नहीं खा सकती हैं, गेहूं से बनी हुई, गंदम से जी बनी जी हुई कोई वीट चीज़ नहीं। वो होती है, गुलिटिन एलर्जी होती है उसमें। जी इनको तो ये चाहिए कि उस मुल्तानी तो बिल्कुल बहुत नुकसान करेगी, इनकी आंतों को ख़त्म कर देगी। कत्था चाटना चाहिए इन्हें सुबह शाम। पान का जो कत्था होता है वो बना के रख लें और कत्था चाटा करें। 1 पान खाया करें सुबह को निहार मुँह, मतलब सबसे पहले उठ के पान खाएं और उसके 15 मिनट के बाद 1 चम्मच सबगोल की भुस्सी गर्म पानी में लें। इंशाल्लाह बिल्कुल आदत छुट जाएगी। इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन हफीज़ 100 बार, इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन कदीर 100 बार। इंशाल्लाह ताला ये मसला इनका हल हो जाएगा। बहन के लिए ये चाहिए इन्हें कि 2 चम्मच सबगोल की भुस्सी 1 कटोरी ताज़ी दही में मिला के खाने से 15 मिनट पहले उन्हें दें, दोनों टाइम, कम से कम 15 दिन तक। और कूट मिट्टी जो कस्ते शीरी होती है वो पिसवा के रख लें और आधा चम्मच तीनों टाइम सुबह दोपहर शाम खाने के बाद दें। इंशाल्लाह हमेशा के लिए जो वीट की एलर्जी है ख़त्म हो जाएगी। और इन्हें तस्बीह जो है ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 300 बार और चलते फिरते या सलाम या अल्लाह, या सलाम या अल्लाह। जी सच्चे ख्वाबों का वक्त कौन सा है मजाज साहब? असल में जो सच्चे ख्वाबों का वक्त है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो इस तरह की कोई बात साबित नहीं है, लेकिन बुजुर्गान दीन कुछ चीज़ें बताते हैं कि सुबह का जो वक्त होता है फजर का, उस टाइम जो ख्वाब आते हैं वो सच्चे होते हैं, लेकिन ऑथेंटिसिटी इनकी कोई नहीं है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा यकीन के साथ नहीं बात की जी जाए। नमाज तौबा है या नमाज पनाह है, ये तमाम जो है एक ही तरह से, एक ही नीयत से पढ़ी जा सकती हैं। और इनकी जो तादाद है ये नफिल नमाजों की कितनी होती है? बिल्कुल ये एक ही नीयत से पढ़ी जा सकती हैं और 2 रकात नमाज नफिल भी काफ़ी हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि औरतें सारा दिन काम में और अपने बच्चों में उलझी रहती हैं, थकी भी होती हैं। तो मेरी राय यह है कि वितरों से पहले 2 रकात नमाज नफिल तौबा के पढ़ लिया करें और उसी में सलातुल हाजात की भी नियत कर लें, सलातुल तौबा की। मतलब अल्लाह बहुत बड़े हैं, तो आपकी तमाम नियतों को भी जानते हैं, आपकी थकन को, आपके कामों को, आपके वक्तों को भी जानते हैं। तो इंशाल्लाह एक ही उसमें की जा सकती है, पढ़ी जा सकती है। फरहाना चेन्नई से। जी बताइए बहन, सवाल क्या है? जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ शगुफ्ता जी, आज बहुत दिनों के बाद मैं आपसे अस्सलाम कर रही हूँ और बहुत पसंद आता है। और दूसरी बात, मैं अभी आज के जो मजनून है मैं इसी जादू के ऊपर बात करने के लिए आज कॉल की हूँ। ये है कि हमारे यहाँ, हमारे घर पे जिस घर में हम पहले रहते थे उस घर में कुछ असरात थे जिन्नात के, जिस वजह से हमारे घर के हालात बहुत बुरे हो चुके थे। और उस घर को हमने खाली करने के लिए बहुत मुश्किलें उठाई। आखिर किसी एक आलिम की वजह से हमने वो घर खाली किया। तो तभी से हमारे घर पे ये जादू है, वो जादू है, ऐसे असरात, तबीयतें खराब हैं, ये है, बहुत कुछ हम लोगों ने सहे। तो मैं यहाँ ये पूछना चाह रही हूँ, बहुत किए भी हम 4 साल तक, और लेकिन अल्लाह की ये है कि हमें डर हो रहा था कि हमारा ईमान क्यों हमारा हिल रहा है, हम जो चीज को चाह नहीं रहे अल्लाह उस जगह हमको क्यों लेके जा रहा है, ये अंदर डर हमें सता रहा था। फिर भी वो जो
आलिम थे, वो हमें एक दरगाह भेजते थे कि वो ये कहते थे आपका रजिस्टर वहाँ हो गया है, आप वहाँ जाएं, आप अपने वहाँ हाजिरी दें जहाँ पे कि वहाँ उनके इससे आपके हर सब तकलीफें आसान हो जाएंगी। मैं ये मौलाना साहब से जानना चाहती हूँ कि ये कहाँ तक ये जो लोगों का कहना है ये सही है कि हमारी वहाँ हाजिरी है, हमारा रजिस्टर हो गया है, हमारी हर तकलीफें दूर होती हैं, ऐसे क्यों हमें लोगों को गुमराह करते हैं। लेकिन हम तो वो छोड़ दिए, अब छोड़ के कम से कम साल भर हो गया। मैं जितना भी हो अपनी तकलीफ अल्लाह से ये इजहार हो रहा है, हम अल्लाह के दरबार में जा रहे हैं, बस उसी से सब मांग रहे हैं। लेकिन मुझे ये जानना है कि कहाँ तक सही बात है कि हम दरगाह जाएं तो हमारा रजिस्टर हो जाता है, हमारी हर तकलीफें परेशानियां दूर होती हैं। तो लोगों में एक कंफ्यूजनेस हो जाता है कि क्या है ये, हम यहाँ जा रहे हैं तो सही हो रहा है, लेकिन उस आलिम के साथ रहने से वैसे होता था, लेकिन हालात तो वही थे, उससे राबिते में है तो सही है, नहीं तो फिर वही हो जाता था। ठीक है, इसके बारे में मैं इनसे मौलाना जी से कुछ डिटेल जानना चाहती हूँ। ठीक है, बेहतर, आपका सवाल जहन में रहेगा। मजाज साहब के महमूद अली साहब से मुखातिब है। जी महमूद भाई, सवाल बताइए। जी महमूद भाई, ऐसा लगता है कि राब्ते में नहीं है। इस सवाल का तफसीली जवाब। असल में मैं बता चुका इस बात के लिए, लोगों की दुकानें हैं, इन्होंने एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया लोगों को हमारे ईमान की कमजोरी की वजह से। अगर हम ये समझें कि अल्लाह की तरफ से आजमाइश का हिस्सा है और सब्र से काट दें, तो अल्लाह कुरान में कहते हैं कि मैं दिनों को फेरता रहता हूँ, वो दिन नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेंगे। ये इस तरह की हाजिरी, इस तरह की रजिस्टर, ये तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता के जाते हैं, उनके सहाबा इकराम करके जाते हैं, तो ये वाकई हम भी कर सकते थे। लेकिन तावीज़ गंडों पे यकीन, अपनी नमाजें पूरी नहीं होती। ज़्यादातर आने वालों का मेरे पास यही हाल है कि मैं पूछता हूँ नमाजें पाँचों ठीक है कि जिन्ना, और तावीज़ गंडों पे और इन पे आमिल हजरात पे जो है चक्कर काटते रहते हैं। अल्लाह पे यकीन नहीं होता। जब आपके घर में अल्लाह है, शारक से भी ज़्यादा आपके करीब है, 5 नमाजें उसने आपको दी हुई हैं, आप उससे हिफाजत क्यों नहीं मांगते? आपका जितना ताल्लुक़ अल्लाह से कम होगा, मखलूक से बढ़ता जाएगा। देखो, शिफा अल्लाह के हाथ है, वो किसी भी चीज़ से आपको शिफा देगा, लेकिन ये आपके लिए आखिरत का खराबी का मामला होगा कि अगर आपने अल्लाह के अलावा किसी और चीज़ से यकीन बना लिया, चाहे वो तावीज़ गंडे हो और चाहे वो ये इस तरह की दरगाह और वहाँ पे हाज़िरी या रजिस्टर्ड होना हो। आप सुकून से घर में बैठे और ये समझें कि मेरे अल्लाह की तरफ से आजमाइश का हिस्सा है और ये इंशाअल्लाह वक्त निकल जाएगा, और निकल जाता है। सदक़ात से बलाएं टलती हैं। आप अपने घर में अजान दें, अल्लाह के और रसूल के नाम से शैतान भागता है। अगर किसी ने कोई जादुई कोशिश भी की, कोई जिन्नात ने अगर असरअंदाज हुआ भी आपके घर पे, तो आप यकीन करें 20-25 दिन की आवाज़ से ये मामला निकल जाता है। अगर फिर भी बहुत दिक्कत हो तो सफ़ेद मुर्गा पाल लें। सफ़ेद मुर्गा जो है वो फरिश्तों की अलामत है, उससे भी जिन्नात भागते हैं जब वो अजान देता है। तो इंशाअल्लाह ताला सारी वो चीज़ें 41 बार सूरह फातिहा पढ़ के अपने घर में पानी छिड़क दें, मतलब वज़ू के साथ पानी दम करके एक बार छिड़क दें। ना पानी पे कोई भरोसा, ना मुर्गे पे कोई भरोसा, सिर्फ़ और सिर्फ अपने अल्लाह पे भरोसा कि वही हिफाजत करने वाला है, वही हमें इन तमाम चीज़ों से जो है महफूज रखेगा इंशाअल्लाह। अगर आप इन चीज़ों के अलावा दरगाहों पे, तावीज़ गंडों पे, आमिल हजरात पे यकीन करेंगी तो अल्लाह शिफा उनसे भी देगा आपको, क्योंकि शिफा तो अल्लाह रब है। रबूबियत यही है कि वो तमाम चीज़ों से शिफा देता है, हर एक को, हर मज़हब वालों को शिफा मिलती है उनके अपने अकीदे के हिसाब से। लेकिन पकड़ अल्लाह के यहाँ जो है वो तौहीद के हिसाब से होनी है। तो इसलिए अपने अकीदे को भी बचाएं और अपने इन हालात से अल्लाह से निकालने की दुआएं करें, ज़्यादा चक्कर में ना पड़े इन चक्कर। बिल्कुल। खदीजा साहिबा का एक सवाल कल के लिए महफूज रखते हैं, जिसमें उन्होंने गुनाहों पर अल्लाह की पकड़ का जिक्र किया था। वक्त कम है, इजाज़त लेने का वक्त हो रहा है, तो इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे मजाज साहब इंशाल्लाह। नाजरीन से इजाज़त लेते हैं। कल तक के लिए प्रोग्राम राह नजात की पूरी टीम, मजाज साहब, अपनी मेज़बान, सबको इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।